السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو ان کو نیند آ گئی۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت سارے اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ نے پھر خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن آپ پھر جب سوئے تو آپ کو غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عظیم چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میری سب سے پیاری اور عظیم چیز تو میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہاجرہ، آج ابراہیم کو خوب اچھی طرح تیار کرو، آج میرے دوست کے پاس دعوت ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں اور اپنے بیٹے کو نہلایا اور خوب تیار کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لہتے جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تبھی پیچھے سے شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ انہیں دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ انہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرے ابراہیم ایسا کیوں کریں گے؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے پیارے رب کی طرف سے حکم ہے تو ایک اسماعیل تو کیا، ایسے ہزاروں اسماعیل ہم اپنے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے بابا جان اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ شیطان پھر یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اپنے لہتے جگر کو کیوں قربان کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ وہ تیرا بیٹا ہے، تم اسے قربان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور اس پر لعنت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ حج کے دوران بھی شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے اور اپنے لہتے جگر سے کہنے لگے کہ کیا آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے نبی مجھے اپنے اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میری آپ سے التجا ہے کہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کہ کہیں آپ کو مجھ پر رحم نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لی اور اپنے بیٹے کو سیدھا لٹا دیا اور ہاتھ میں چھری پکڑی اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، اے میرے رب، تو مجھے ایک تو کیا ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کو کہتا تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں پاس ہو چکے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری اور اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت دمبا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہو چکا تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال زندہ کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہوا کہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں اور یہ سنت عید کے 3 دن تک جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زینب کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔